نظم کا عنوان ہے شہر علم کے حضور۔ میرے مولا، میرے ماں باپ قرباں آپ پر بعد از درود بعد از سلام اتنا ہی کہنا ہے۔ زمانہ سخت پر آشوب ہے آقا، قیامت کے سبھی آثار ظاہر ہیں کہ میرا عہد اپنے وصف میں ایک بار پھر سے شہر طائف ہو گیا ہے۔ کہ میرا عہد اپنے وصف میں ایک بار پھر سے شہر طائف ہو گیا ہے، جہاں سے ہر ہدایت زخم کھا کر خون میں اپنے نہا کر دل گرفتہ سر جھکائے لوٹ جاتی ہے۔ یہ میرا عہد وہ کوفہ کے جس نے سفیران صداقت کی زبانیں کاٹ کر جسموں کو گلیوں اور کوچوں میں پے عبرت گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ میرا عہد وہ کوفہ کے جس میں سفیران صداقت کی زبانیں کاٹ کر جسموں کو گلیوں اور کوچوں میں پے عبرت گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ میرا عہد ایسی نینوا ہے کہ جس کی خاک پر سچائیاں تشنا دہاں ایڑی رگڑتی ہیں۔ یہ میرا عہد ایسی القمہ ہے کہ جس سے ظلم کی کھیتی کو سینچا جا رہا ہے۔ یہ میرا ایسی القمہ ہے کہ جس سے ظلم کی کھیتی کو سینچا جا رہا ہے۔ یہ میرا عہد ایسا لشکر شام کہ جس میں حر کے جیسا کوئی ایک کردار بھی باقی نہیں ہے۔ یہ میرا عہد ایسا لشکر شام کہ جس میں حر کے جیسا کوئی ایک کردار بھی باقی نہیں ہے۔ صداقت کی گواہی کے لیے تاریخ میں ایک جرت اظہار بھی باقی نہیں ہے۔ کما بردار لاکھوں حر ملا ہیں اور سچ کا ساتھ دینے والی ایک تلوار بھی باقی نہیں ہے۔ بظاہر یہ میرا عہد وہ دربار جس میں صداقت بےردا بالوں سے چہرے کو چھپائے پشت پر ہاتھوں کو بندھوائے کھڑی ہے۔ یہ میرا عہد وہ دربار جس میں صداقت بےردا بالوں سے چہرے کو چھپائے پشت پر ہاتھوں کو بندھوائے کھڑی ہے، بہت نزدیک محشر کی گھڑی ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے جب توبہ کے دروازے مسلسل ایک کے بعد ایک ہم پر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر مفتیان دین سر اپنے قلم دانوں سے پھوڑے یا گریباں چاک کر ڈالیں۔ یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر مفتیان دین سر اپنے قلم دانوں سے پھوڑیں یا گریباں چاک کر ڈالیں، مگر یہ بندگان زر ہیں، ان کو سونے چاندی کے قلم جو حکم دیں گے وہ تو لکھنا ہے۔ بظاہر مفتیان دین سر اپنے قلم دانوں سے پھوڑیں یا گریباں چاک کر ڈالیں، مگر یہ بندگان زر ہیں، ان کو سونے چاندی کے قلم جو حکم دیں گے وہ تو لکھنا ہے۔ جہالت راستے مسدود کرتی جا رہی ہے، تو ایسے میں میرے مولا مجھے بس آپ کی دہلیز کی اس ایک چٹکی خاک کا صدقہ، مجھے بس آپ کی دہلیز کی اس ایک چٹکی خاک کا صدقہ کہ جس سے گنبد بے در میں ہفت افلاک کھل جائیں۔ مجھے شہزادی ملک خطابت بنت باب العلم یعنی زینب کبریٰ کے اسم پاک کا صدقہ وہ گویائی عطا کیجئے کہ جب بھی کوفہ جاں سے میں گزروں ماں سوائے حرف حق لب پر نہ کچھ آئے، ماں سوائے حرف حق لب پر نہ کچھ آئے، قلم کو ایسی بینائی عطا کیجئے کہ سونے اور چاندی کے قلم میں اور پرے جبریل کے لکھے ہوئے ہر حرف میں
تفریق کر پائے. میرے ماں باپ کو آپ پر بعد از درود بعد از سلام نہیں کہتے.